حق اللہ، بسم اللہ موجود الرحمن اللہ، الرحیم۔ جدھر السلام بھی علیکم دیکھا ورحمۃ تو اللہ ہی اللہ، وبرکاتہ۔ تو میں ہوں پاک خلیفہ میاں اللہ، حضور غلام تو نبی بے تاریخی عیب عبداللہ اللہ، جہانگیری آپ کی خدمت کر میں دے حاضر ہوں۔ نور و نور آج کی اللہ۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان احباب کے لیے یہ ویڈیو آج کی بنا رہا ہوں کہ جو احباب کسی بھی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کینسر میں، ہیپاٹائٹس میں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہیں، اور ان کے بیماریوں کے مسائل میں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور کافی ٹائم سے بستر پر ہیں، اور ان کا روحانی علاج، ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جو شخص اتنا بیمار رہتا ہے وہ بیچارہ ٹیسٹ کروا کے دوائیاں لے کے وہ اس کی اتنی کمائی نہیں ہوتی جتنا اس کا ایکسپینس ہو جاتا ہے دوائیوں کا، تو وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی دوا کا خرچہ بھی پورا نہیں کر پاتا، تو وہ چاہ جائے کہ وہ اپنا روحانی علاج کیسے کرائے۔ تو ہمارے پاس یہ ویڈیو جو میں نے بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں بیماری کے حوالے سے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 سال سے ہمارے عزیز، ہماری والدہ یا والد یا کوئی بھی بیمار ہیں، 5 سال سے بیمار ہیں، 7 سال سے بیمار ہیں، اتنا ٹائم ان کو ہو گیا اور بیماری ان کی صحیح نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روحانی علاج کرواتے ہیں، ان کو کچھ فرق پڑتا ہے، اس کے بعد وہ بیماری پھر مطلب اس بیماری میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس میں تھوڑا سا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 دن 3 دن 4 دن جو ہے پانی پی لیا دم والا یا تعویذات استعمال کر لیے، جب ان کو کچھ فرق پڑتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہو گئے، اب وہ روحانی علاج چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان احباب کے لیے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں جس طرح ایک میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا، جیسے کہ آپ آپریشن کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، آپ کا آپریشن ہوتا ہے، کسی بھی اعضاء کا آپ کا آپریشن ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر کٹ لگاتا ہے، آپریشن کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اب آپ اس کا کام، ڈاکٹر کا تو ختم ہو گیا لیکن آپ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جس آپ کے جسم کے حصے پہ کٹ لگایا گیا ہے اس کو آپ نے ٹریٹمنٹ دے کے صحیح بھی کرنا ہے، میڈیسن بھی یوز کرنی ہے، اس پر دوا بھی لگانی ہے، تو یہ کام ابھی آپ کا ختم نہیں ہوا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس 2-3 دن یا ایک ہفتہ ہم نے اتارا کروا لیا، علاج کروا لیا تو ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ تو ان احباب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ روحانی معاملات کی وجہ سے بیماری، اصل میں ہمیں یہ چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے تمام احباب کو، آج کل کے دور میں جو نا یہ معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ لوگ جو آپ کے حاسدین ہیں نا، وہ آپ کو جو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو، لیکن میری بات کا کوئی غلط مطلب بھی نہ لے، ہر کوئی ایسا نہیں کرتا، مقصد یہ میرا کہنے کا یہ کہ جو حاسدین لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ ایسا کوئی عمل کروا کے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ بیماری بھی کون سی ہوگی؟ بیماری بھی اس بیماری میں ہی وہ انسان مبتلا ہوتا ہے جو ڈیلی روٹین میں اس کو جو مرض ہوتا ہے وہ اسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہ روحانی مطلب کچھ کسی کے کیے ہوئے کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں بھی یہ چیز، اس کے ذہن و دماغ میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہوگا یا مجھ میں بیماری پیدا کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ کبھی بھی اگرچہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ تو استخارہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، استخارہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو احباب جو آپ سمجھتے ہیں کہ سلسلے سے وابستہ ہیں اور روحانی علاج جو ہے وہ دین کے مطابق کرتے ہیں، بزرگان دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ان سے ضرور آپ اس بارے میں استخارہ کروایا کریں کہ ہماری یہ جو بیماری ہے کہ یہ بیماری ایک میڈیکلی طور پہ ہی ہے یا کسی وجہ سے ہمارے اندر یہ منتقل کی جا رہی ہے۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس بیماری میں زیادہ دیر مبتلا رہتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کا علاج بہت زیادہ کریٹیکل ہوتا جاتا ہے۔ تو میرا آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہے، جب بھی کوئی ایسی پرابلم ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کسی بھی روحانی معالج، اچھے روحانی معالج سے استخارہ کرائیں، تشخیص کروائیں، اور تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ آپ کی جو روحانی، آپ کی جو بیماری ہے یہ روحانی پرابلم کی وجہ سے ہے یا ویسی میڈیکل جو بیماری کچھ
احباب آپ کے اوپر جو کروا دیتے ہیں، عمل ایسے کروا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا میری بات، آپ جتنا بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا لیں آپ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر آپ کو کہیں گے کہ یہ ٹیسٹ کروا لیں، 10 قسم کے ٹیسٹ آپ کے کروائیں گے، ان ٹیسٹوں میں بھی کچھ نہیں آئے گا، کبھی کچھ آئے گا، کبھی کچھ آئے گا، کبھی بیماری آئے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جب بھی کبھی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو ضرور تشخیص کروانی ہے، استخارہ کروانا ہے، اور اس کا حل بھی ان سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے روحانی طور پہ۔ اچھا، جب وہ آپ کو روحانی طور پہ اس کا حل بتا دیں تو آپ کو چاہیے پھر میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی اس کے ساتھ جاری رکھیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا روحانی علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا میڈیکل علاج بالکل درست وے میں جاتا ہے۔ اگرچہ آپ روحانی ٹریٹمنٹ نہیں کراتے تو آپ کا میڈیکلی علاج بھی کبھی صحیح نہیں ہو سکتا اور نہ آپ صحیح ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بیماریوں میں مبتلا رہیں گے، پیسے بھی لگتے رہیں گے آپ کے، اور خرچہ بھی ہوگا، آپ کے گھر کے معاملات بھی اسی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان اپنی گھر کے اخراجات چھوڑ کے وہ دوائیوں میں پیسے لگاتا ہے تو گھر کا معاملہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ روحانی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ میڈیکلی ٹریٹمنٹ دونوں جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی صحیح ہو جائے گا۔ تو میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان احباب جو احباب پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہاں، میرے جو بڑے بھائی ہیں خلیفہ میاں حضور حافظ محمد عامر طارقی صاحب، وہ 21 دن کی کاٹ بیماریوں کے لیے، خاص طور پہ جو وہ بیماریوں کے لیے پڑھائی انشاءاللہ کریں گے، ان احباب کے لیے جو کافی ٹائم سے بیمار ہیں، وہ احباب سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا نام، مطلب جو شخص بیمار ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اور بیماری لکھ کر، اس کی ڈیٹیل لکھ کے ہمارے واٹس ایپ پہ ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی احباب ہیں سب کے لیے حافظ صاحب خود پڑھائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جو بیماری ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ان کو افاقہ ہو، کیونکہ ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بزرگان دین کے صدقے جو عمل کرنا ہوا وہ بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ اور اس کارٹ کے لیے، جو بیماریوں کی کارٹ ہے، اس کے لیے حافظ صاحب آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، اپنی کوئی فیس طلب نہیں کر رہے، بس جو بھی آپ کو مطلب جو نام بھیجیں گے، جو بھی اس کا صدقہ وغیرہ جو بھی بنے گا وہ آپ سب آپ کو انشاءاللہ وہ بتا دیں گے۔ وہ آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صدقہ آپ نے ہمیں بھیجنا ہے۔ تو ان احباب سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ پریشانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اب بیماریوں کے میں نام لوں گا تو وہ ویڈیو مزید لمبی ہونی ہے، تو کسی بھی قسم کی بیماری ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کے لیے آپ احباب جو ہے وہ ہمیں اپنا نام، اس شخص کا نام، والدہ کا نام اور بیماری کی ڈیٹیل لکھ کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، میرے مرشد کریم کو، ان کی آل کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔